غزوہ بدر پہلا معرکہ جو اسلام کی فتح مبین کی نوید بنا۔ غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان اسلام کی وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے جہاد کی اجازت دی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی پہلی فوجی تربیت ہوئی، جس کے بعد اللہ نے اسلام کو تمام کرۂ ارض پر فتح مبین عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکے سے مدینے آ چکے تھے، مگر کفار مکہ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اس ارادے سے باخبر تھے، اسی لیے ان تمام راستوں کی نگرانی کر رہے تھے جن سے کفار کا حملہ متوقع تھا۔ جب خطرہ بڑھا تو سفر 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 سواروں کے ساتھ ابوا تک تشریف لے گئے۔ اس سفر میں عمرو بن مخشی المزرہ سے معاہدہ ہوا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا۔ ربیع الاول 2 ہجری میں کرز بن جابر الفہری مسلمانوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ کی چراگاہ سے اہل مدینہ کے مویشی لے گیا۔ جمادی الاخر 2 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور بنو زمرہ سے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا۔ اسی ماہ کے آخر میں 12 سوار عبداللہ بن جہش کی قیادت میں بھیجے گئے، جنہیں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف مسلمانوں نے تیر چلائے، جس میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 قید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا قریش کو ادا کر دیا۔ قریش نے تاوان تو وصول کر لیا، مگر ابو جہل نے شور مچا دیا کہ مسلمان قریش کے اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں جو ابو سفیان کی سرپرستی میں شام سے آ رہا ہے۔ چنانچہ کفار کا 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ قریش کے 15 سردار بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہر سردار نے وعدہ کیا کہ وہ لشکر کی خوراک کی کفالت کریں گے۔ ابو جہل مکے سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے قافلے کے صحیح سلامت مکے پہنچنے کی خبر مل گئی۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ہم مدینے کے قریب پہنچ کر جشن منائیں گے، جس کا گرد و نواح کے قبائل پر اچھا اثر پڑے گا، اور وہ مسلمانوں سے کوئی عہد نہیں کریں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مہاجر و انصار کی ایک مجلس طلب کی اور یہ معاملہ شورا میں پیش کر دیا۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی۔ اس موقع پر مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور صداقت کے ساتھ بھیجا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دائیں بائیں لے کر جنگ کریں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ہم اور ہمارے اموال حاضر ہیں، امید ہے کہ ہماری خدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گی۔ اسلامی لشکر میں 70 اونٹ، 3 گھوڑے تھے، 3 سواروں کے لیے 1 اونٹ مقرر کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت ابو لبابہ راستے سے حاکم مدینہ بنا کر بھیجے گئے۔ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ریتلے مقام پر اترنا پڑا، جہاں ان کے پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے، پینے کا پانی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ ریت دب گئی اور مسلمانوں نے تالاب بنا لیا جو پانی سے بھر گیا۔ لشکر کے پیچھے ایک بلند ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بنا دیا گیا، جس کے سائے میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ سے 1 روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ٹھہر کر فرماتے جاتے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کو صف بندی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمانے کے بعد دعا فرمائی،
یا اللہ یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ آج ان لوگوں کو تو نے ہلاک کر دیا تو کل پورے کرۂ ارض پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر دشمن فوج کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یا الہی یہ قریش ہیں جو فخر و تکبر سے بھرپور ہیں، تیرے نافرمان تیرے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، الہی تیری نصرت تیری مدد کی ضرورت ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برہنہ لے کر مستعد کھڑے تھے۔ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی مجھے ندامت سے بچائیے گا، یا اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ بعد نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا اور سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے رہے۔ یہ دعا اس قدر محویت سے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح و ظفر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی اور فوج پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کر فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بشارت ہو کہ نصرت الہی بھی آ پہنچی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے اسود مخزومی نکلا جس کی پیٹھ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد کافروں کی صف سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور فرزند ولید نکلے اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بن حارث کو آگے بڑھنے کو کہا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو جاتے ہی شکار کر لیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ ایک دوسرے پر شمشیر زنی کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے بھی عتبہ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ اس جنگ میں امیہ بن خلف جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پر ستایا کرتا تھا قتل ہو گیا۔ اسی جنگ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقاب کی طرح ابو جہل پر حملہ آور ہوئے تھے اور ابو جہل کو قتل کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس امت کا فرعون یہی ابو جہل تھا۔ لڑائی گسمان کی ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے نازل فرما دیا تھا۔ مسلمان ان فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ فرشتے مومنوں سے کہہ رہے تھے، بہادر بنو، مضبوط رہو، فتح اور نصرت الہی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جنگ جاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں پر شہادت الوجود پڑھ کر پھونکا اور کفار کی طرف پھینکا ہی تھا کہ وہ مایوس ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کر کے 70 کافروں کو گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ قیدیوں کے متعلق شورا نے فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے اور اس رقم سے آئندہ جنگوں کی تیاری کی جائے۔ جن قیدیوں کے پاس رقم تھی انہوں نے دے کر رہائی حاصل کر لی، جن کے پاس نہیں تھی انہیں مدینہ لے جایا گیا۔ بعض قیدی پڑھے لکھے بھی تھے، ان کے سپرد انصار کے بچے کر دیے گئے اور انہیں زر فدیہ کے عوض ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کہا گیا۔ قیدیوں کو مدینہ میں آرام سے رکھا گیا۔ وہ بعد میں کہتے تھے، خدا اہل مدینہ پر رحم کرے، خود کھجور پر گزارا کرتے تھے اور ہمیں روٹی کھلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا، اب تم جو چاہے کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل پاکستان نالج لیب کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ اپنے میزبان کلیم خالد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔